बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 एडहॉक जजेस जो है वो लाने का फ़ैसला किया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये नाम जो है वो तजवीज़ किए हैं और 19 जुलाई को जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी तलब कर लिया है। और इस मौके पर 4 एडहॉक जजेस को लाना कितना बड़ा जो है वो अहम है, और ख़ास तौर पर जब जो है वो गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन चल रही हैं, तो इस दौरान इन जजेस को लाने के हवाले से इक़दामात करना कितना अहम है। और मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला 12 जुलाई को आया है, और 12 जुलाई के बाद जितनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की जानिब से की गई, जितनी तनकीद की गई सुप्रीम कोर्ट पर, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके साथ जस्टिस मान खान मंदोखेल का नोट था, और बाकी जजेस जो है वो 8 जजेस मेजॉरिटी में चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। तो इस सारे सिनेरियो में ये कितना अहम है 4 एडहॉक जजेस लाना, और ये क्या लिखा गया है और इसकी वजह क्या है, क्यों जो है वो एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। एक तो दूसरा हम बात करेंगे सनम जावेद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, और उसमें जो है वो वजूहात लिखी गई हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि एक आईनी अदालत को जो सवालात उठाने चाहिए सनम जावेद के केस में, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उठाए हैं, और जुमरात तक उनको जो ज़मानत दी है उसके पीछे वजूहात भी बताई हैं। उस तहरीरी ऑर्डर जो है वो 4 सफ़ात का, वो आपके सामने रखेंगे कि तहरीरी ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडहॉक जजेस। रात गए ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनकी जानिब से ये जो है वो 12 जुलाई का लेटर है जो सामने आया है, जिसमें ये एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का जो है वो जिक्र मौजूद है। ये 12 जुलाई वही दिन है जिस दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से फ़ैसला दिया था। जो मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला जो है वो आया, इसी दौरान ये जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट, तैनाती के का मामला जो है वो आया है। इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जो है वो मंजूर अहमद मलिक हैं, और जस्टिस आज़म नज़ीर तारण हैं, और मंसूर उस्मान अवान जो है वो अटॉर्नी जनरल हैं, और अख्तर हुसैन जो इसमें एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इन तमाम को ये लेटर लिखा गया है कि 19 जुलाई के लिए 3 बजे जो सुप्रीम कोर्ट में ये अहम कमीशन की अहम मीटिंग जो है वो तलब की गई है, और इसमें 4 जजेस जो है वो उनकी तैनाती, उनकी नामजदगी की गई है। इसमें एक हैं मुशीर आलम, दूसरे हैं मकबूल बाकर, और तीसरे हैं मज़र आलम खान मियाँ खेल, और चौथे हैं सरदार तारिक मसूद। ये चारों जजेस जो है वो, एक पहले जज जो हैं वो मुशीर आलम 17 अगस्त 2021 को रिटायर हुए हैं। उसके बाद मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए हैं। इसके अलावा मज़र आलम मियाँ खेल ये जो है वो रिटायर हुए हैं 13 जुलाई 2022 को। और जो सरदार तारिक मसूद अभी 10 मार्च 2024 को रिटायर हुए हैं। और इसमें ये कहा गया है कि जो ये चारों जजेस हैं गुज़श्ता 3 साल के अंदर अंदर जो है वो रिटायर हुए हैं, और इनका बड़ा ही एक्सपीरियंस है, ये तजर्बाकार हैं। और ये कहा गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडेंसी जो है वो केसेस की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये बेहतर है कि एडहॉक जजेस को भी लाया जाए, ताकि जो पेंडेंसी बढ़ रही है, पेंडिंग केसेस का जो बोझ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बढ़ रहा है, वो कम किया जाए, और इफ़ेक्टिव वे से जो है वो इंसाफ की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये कहा गया है इन एडहॉक जजेस को लाने के पीछे जो रीज़न दी गई है, और 3 साल के लिए इनको लाया जा रहा है। उमूमी तौर पर 1 या 2 साल के लिए एडहॉक जजेस को लाया जाता है, लेकिन इन जजेस को 3 साल के लिए लाया जा रहा है। ये बड़ा अहम है, बड़ा अहम ख़त है
اور اس کی ٹائمنگ بہت جو ہے وہ اہم ہے۔ اس میں جسٹس مقبول باقر جو ایک جج ہیں وہ ابھی نگران وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں، اور ماضی میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس چل رہا تھا تو اس میں بھی بڑا اہم ان کا رول ہے، ان کا کردار ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بھی، اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے ان کا۔ اور جسٹس سردار طارق مسعود جو ہے وہ جج ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کے کیس میں جو فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اپیلوں میں، وہ معطل کر دیا تھا، سٹے گرانٹ کر دیا تھا، جو سٹے آج تک جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں برقرار ہے۔ یہ 4 ججز کی تقرری اور یہ وقت اور یہ جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بڑا اس کا کنیکشن ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا ہے، اور مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے تناظر میں ان اڈاک ججز کا آنا کہ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ یہ ایک تاثر جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں میجارٹی کھو چکے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے، مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان اڈاک ججز کے تعیناتی سے قبل کیا جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں یا دیگر جو سینئر ججز ہیں ان سے کیا اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے یا مشاورت نہیں ہوئی، اور ارجنسی کہ سمر ویکیشنز میں ان کو لانا، اس میں کیا جو ہے وہ ارجنسی ہے۔ پھر کل کی جو موو ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، حکومت کی جانب سے ایک ریفرنس بھی ڈکلیریشن بھی آنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست آ رہی ہے، وہ تو وہی بینچ سنے گا جو بینچ پہلے سن چکا ہے، لیکن نئے کیسز نئے معاملات بھی آ رہے ہیں، تو اس تناظر میں بڑا اہم ہے مستقبل میں جو کیس ہے عمران خان کے خلاف، سائفر کا کیس ہے عمران خان کے خلاف، جو ہے وہ جو ٹیرین وائٹ کیس ہے وہ آنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شنید تھی کہ جو 8 فروری الیکشنز کے حوالے سے کیسز تھے، وہ کیسز بھی سپریم کورٹ میں مقرر ہونے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ تو یہ ایک تناظر بڑا اہم ہے، دیکھنا ہے کہ کتنا جو ہے وہ اثر ڈالے گا یہ، اور کیا سپریم کورٹ کے باقی جو ججز ہیں خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ کیا وہ اس سے متفق ہوتے ہیں۔ بظاہر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں حکومت کی میجارٹی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات جو ہے وہ سموتھلی آگے بڑھ پائیں گے۔ 19 جولائی کو اب یہ اجلاس ہونا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے وہ آؤٹ کم ہوتا ہے اور یہ معاملہ کس نہج پہ جا کر بیٹھتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے کیس کی طرف، وہ ہے یہ صنم جاوید کا کیس۔ صنم جاوید کا کیس جو ہے وہ اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے اس پر جو ہے وہ معاملہ بڑا اہم آرڈر جاری کیا ہے۔ اہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آئینی عدالت جو ہوتی ہے اس آئینی عدالت کو اسی قسم کے آرڈرز جاری کرنے چاہیے، اور آئینی عدالتوں کا یہ جو ہے وہ ان پر ضروری ہے کہ جو شہریوں کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ وہ یقینی بنائیں، اور شہریوں کے رائٹس کا تحفظ اگر آئینی عدالتیں یقینی نہیں بنائیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ اس میں جو 4-5 صفحات کا جو آرڈر ہے، اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ لکھتے ہیں کہ جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس وہ صنم جاوید کو انہوں نے عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا عدالتی حکم پر، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ایف آئی اے کی جانب سے کسی کیس میں صنم جاوید کی گرفتاری ریکوائرڈ نہیں ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ 9 مئی 2023 کو صنم جاوید کے خلاف جو تھانہ بجلی روڈ ہے کوئٹہ بلوچستان میں ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا دہشت گردی کی دفعات کے تحت۔ اس مقدمے میں جو صنم جاوید ہے ان کی گرفتاری چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ایس ایس پی ہیں کوئٹہ کے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس آپریشن جو اسلام آباد کو کہ 14 جولائی کو کہ جو صنم جاوید ہے ان کی گرفتاری ریکوائرڈ ہے، ہمیں گرفتار کرنا ہے، حراست میں لینا ہے۔
تو اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک ٹیم بھی بلوچستان سے بھیجی اسلام آباد کہ اس کو اریسٹ کیا جائے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے تھانہ بجلی روڈ کوئٹہ کی، وہ عدالت کے سامنے پیش کی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے، لیکن وہ اتنا اسمال پرنٹ تھا کہ وہ جو ہے وہ پڑھی نہیں جا رہی تھی نارمل انداز میں، جب وہ پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ یہ لکھا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صنم جاوید اس ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نامزد نہیں ہے۔ 9 مئی کو رات 8:30 بجے یہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اور صنم جاوید تو ایک کارکن پی ٹی آئی کی اور عمومی طور پر بہت زیادہ پرومیننٹ بھی نہیں تھی، سوشل میڈیا پہ ہوگی، تو بہرحال اس کو اب پرومیننٹ بنا دیا گیا ہے۔ مطلب اب جب اتنا جو ہے وہ کریں گے کہ درجنوں کیسز میں ایک گرفتاری رہائی، تو الٹیمیٹلی لوگ بھی سوچتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ ایک خاتون کو اتنا کیا جا رہا ہے۔ پھر سب سے بڑا جو بات ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ لکھ رہے ہیں کہ صنم جاوید کو بہت سارے کیسز میں ایف آئی آر میں جو ان کو گرفتار کرنا 9 مئی کی اکرنس پر، کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک آئینی اہمیت کا حامل سوال جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہے، اور عدالت نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا بھی جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو صنم جاوید کے معاملے کو جس طرح اسٹیٹ کی جانب سے، اسٹیٹ کے پروسیکیوشن ایجنسیز کی جانب سے جس طرح ڈیل کیا گیا ہے، کیونکہ عدالت لکھتی ہے کہ سغرا بی بی کیس ہے، شیخ رشید کیس ہے اور علی وزیر کیس ہے۔ اچھا، سغرا بی بی کیس یہ ہے کہ ایک اکرس پہ ایک ہی ایف آئی آر ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک بھر میں ایف آئی آر ہوں جس طرح صنم جاوید کے کیس میں ہوا ہے۔ شیخ رشید کے کیس میں بھی ابھی جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہی آرڈر کیا ہے، اور علی وزیر کے کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب خود ایک بڑا آرڈر کر چکے ہیں کہ ایک اکرنس پہ ایک ایف آئی آر ہوگی۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو بھی دیکھنی چاہیے تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا لیکن الٹیمیٹلی پھر ایف آئی آر نے گرفتار کر لیا۔ تو اب 3 بڑے حوالے دیے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کیس کی نیچر دیکھتے ہوئے اور آئینی نوعیت کے جو اہم سوالات سامنے آئے ہیں صنم جاوید کے اس معاملے میں، کہ صنم جاوید ایک خاتون ہے اور اس کی اس سے قبل کسی کیس میں کوئی کنوکشن نہیں ہے، مطلب اس کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی، اور وہ پچھلے 1 سال سے زائد عرصہ میں مختلف تھانوں میں قید رہ چکی ہے۔ اور عدالت نے یہ لکھا ہے کہ اب مناسب یہی ہے کہ ہم اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ نوٹس جاری کریں، کیونکہ آئینی جو ہے وہ اہمیت کا سوال اس کیس میں سامنے آیا ہے، تو اس لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ وہ 18 جولائی کو عدالت کو آ کے عدالتی معاونت کریں۔ اور ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، مطلب 18 جولائی تک جو پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اور خاص طور پر آئی جی اسلام آباد، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ صنم جاوید کو ایک تو اریسٹ نہیں کریں گے، اور اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ جو ہے وہ یقینی بنائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکے گی صنم جاوید، یہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ جو بلوچستان کی پولیس یہاں پہ صنم جاوید کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ جو ریمانڈ کے لیے، ٹرانزٹ ریمانڈ، راہداری ریمانڈ کے لیے وہ انہوں نے پروڈیوس کیا تھا، جو کورٹ ہے، جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے اسلام آباد کے، ان کے سامنے، تو مناسب یہی ہے کہ ہم عدالت جو ہے وہ ان کی بیل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں، جو جورسپروڈنس ہے یا جورسڈکشن میں، عدالت جو ہے وہ اس کی جو بیل ہے وہ اس کو گرانٹ کر سکتی ہے۔ 5000 کی بیل جو ہے وہ گرانٹ کی، اور عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیٹل لا ہے کہ آپ کسی بھی پٹیشن کو، عدالت جو ہے وہ ہیبیس کی پٹیشن کو بیل گرانٹنگ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اور عدالت نے صنم جاوید کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ 18 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش ہوں، اور تنبیہ کی ہے کہ وہ کسی قسم کے ریمارکس نہیں دیں گے کہ اس جو پروسیڈنگز عدالت کے سامنے ہیں کہ وہ ان پر جو ہے وہ اثر انداز ہو۔ اور عدالت نے جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد ہیں، آئی جی اسلام آباد، ان کے کنڈکٹ کی تعریف کی ہے۔
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़ात का ये ऑर्डर जारी किया है। बड़ा अहम ऑर्डर है। अब देखते हैं कि इस पर अमल जो है वो किस लिहाज से और कितना अमल होता है। बज़ाहिर कल से अब जब हम वीडियो कर रहे हैं तो अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये आप कह सकते हैं कि सनम जावेद अब महफूज हैं। सनम जावेद को कल रिहा किया गया। 10 मई मेरे ख्याल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो 10 मई 2023 के बाद कल जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी रिहाई हुई, जो बहरहाल खुशाइंद है। उनके खिलाफ जो केस है वो ट्रायल होगा, तो ट्रायल में उनको सज़ा अगर बनती हुई मेरिट पर तो सज़ा मिल जाएगी, अगर ना बनती हुई तो नहीं बनेगी। तो ये अब देखना है कि मामला किस नहज पे जाता है। 18 जुलाई को जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और हमें फीडबैक दें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।